بسم الله الرحمن نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بحمد اللہ تعالی باغ فتح کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ احباب جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس تعریف کو ضرور ذہن میں رکھے ہوئے ہوں گے کہ مال فیض جو ہے وہ اموال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول پر جن کو لوٹا دیتا ہے اپنے رسول پر جنہیں لوٹا دیتا ہے اور یہ وہ مال ہے جو مسلمان کفار سے اس صورت میں حاصل کرتے ہیں کہ کفار اپنے مال جو ہیں وہ صلح کے ساتھ اور کچھ شرائط کے ساتھ مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور اس کے لیے مجاہدین کو باقاعدہ جنگ اور قتال جو ہے وہ نہ کرنا پڑے اس صورت میں جو مال مسلمانوں کو حاصل ہو اس مال کو کہتے ہیں مال فے تو جو میری تک کرے گے تو آپ بات کو سمجھیں جب بات کری
کہیں سنی جا کے پھر توجہ جو ہے وہ مبذول رکھ لی جائے۔ مال فے جو ہیں ان کو کہاں کہاں پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلہ میں ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بیسکلی اور بنیادی طور پر ہم جس مسئلے کا بیان کر رہے ہیں وہ باغ فدق ہے، اور باغ فدق اپنے اصل کے اعتبار سے مال فے ہے۔ وہ کون سا مال ہے؟ مال فے ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آئندہ جمعۃ المبارک سے شروع ہو سکے گی۔ آج قرآن مجید کی روشنی میں ہم پہلے اس چیز کو عرض کریں گے کہ مال فے جو ہے اس کو کہاں کہاں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الحشر میں 28ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 7 میں فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، فرمایا اللہ نے ان بستیوں والوں کے، یعنی جو میں نے لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا قبیلہ بنو نذیر جو ہے اس کے اموال اور قبیلہ بنو قریظہ کے اموال، فرمایا ان بستیوں والوں کے جو اموال اللہ نے لوٹا دیے اپنے رسول پر، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، سو یہ اموال جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اس کے لیے ہیں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ محبت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا ذکر کیوں فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تبرکن جو ہے وہ اپنا ذکر ارشاد فرمایا برکت کے لیے، اور دوسری اس کے اندر جو نقطہ پنہاں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو یہ واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ جو مال لوٹا دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، پس وہ مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی شان بہت ساری نسبتوں میں اپنی شان کے ساتھ حضور کی شان کا بیان فرمایا ہے، اپنی شان کے ساتھ حضور کی شان کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ السلام ان سارے معاملات میں اللہ اور اللہ کا رسول ایک ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول ایک ہیں۔ جیسے حضور کی محبت ہی رب تعالیٰ کی محبت ہے، جیسے حضور کا عشق ہی اللہ کا عشق ہے، جیسے حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، جیسے حضور کی خاطر جان دینا ہی اللہ کی خاطر جان دینا ہے۔ یہ سارا کچھ ان سارے معاملات میں کبھی ان آیات کو پڑھیے اور کبھی مجھے وقت ملے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی نسبت اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے، فرما برداری اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، بولیے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت، اللہ اور اللہ کے رسول کی ادب، اللہ اور اللہ کے رسول کا، یعنی جس نے حضور کا ادب کیا اس نے اللہ کا ادب کیا، جس نے حضور کا احترام کیا اسی نے ہی رب تعالیٰ کا احترام کیا، جس نے حضور سے محبت کی اسی نے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی، جس نے حضور کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایسے جو حضور کا مال وہی اللہ کا مال، جو حضور کے لیے مال، جو حضور کو دینا، حضور کی خدمت میں پیش کرنا، یہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ ایک حق ہے جو صرف خدا کا ہے اور وہ حق کی عبادت ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ حق کی عبادت ہے۔ معبود صرف رب تعالیٰ ہے، بقیہ بے شمار شان میں جیسے کس مقام پر فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، فرمایا سو یہ مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کریم کے رشتہ داروں کے لیے، اور رسول کریم کے رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، اور کس کے لیے ہے؟ یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینَ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کے لیے، اور کس کے لیے ہے؟ مسافروں کے لیے۔ اس کے آگے اسلامی جو نظام معیشت ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت کو آگے بیان فرمایا، مگر میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تاکہ اپنی خاص موضوع کو ہم جو ہے وہ عرض کریں، اور اس کے بعد اس کی تفصیل جو ہے وہ بعد از ہم کسی موقع پر عرض کر دی جائے گی۔ اب جو بیسکلی طور پہ یہاں بھی چیز جو ہے وہ ثابت ہوئی، فرمایا کہ مال فے میں اور مال غنیمت میں جو بیسکلی طور پہ بنیادی طور پر فرق ہے وہ یہ ہے کہ مال غنیمت میں پہلے 5واں حصہ الگ کیا جاتا ہے، میں نے عرض کیا تھا آپ کو یاد ہے، پہلے 5واں حصہ اس میں سے الگ کیا جاتا ہے، اور بقیہ 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں افواج میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اب جب مال فے کا ذکر آیا اور اس کی تقسیم کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ما افاء اللہ علی رسولہ، یہ وہ مال ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر لوٹا دیا ہوا، اس کے حصے نہیں کیے جائیں گے، اور اس کو مکمل طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور انتظام میں دیا جائے گا، اور آپ اپنے اختیار اور انتظام سے جس کو جتنا چاہیں عطا فرما لیں، جس کو جتنا چاہیں عطا فرما لیں، اس لیے فرمایا۔ اور آگے اس کے مصارف جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ ارشاد فرمائے، جن کو میں ایک دفعہ دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، یہ مال اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے، اور حضور علیہ السلام کے وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینَ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کے لیے۔ یہ 5 مصارف کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ آگے اس کی تفصیل جو ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 8 میں بھی ارشاد فرمائی، وہاں بھی کیا ارشاد فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فرمایا اور یہ اموال جو ہیں کون سے اموال؟ مال فے، کون سے اموال؟ مال فے۔ فرمایا یہ جو مال فے ہیں یہ ان فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہیں جن کو ان کے گھروں اور مالوں سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ چھٹا مصحف ہوگا، یہ ہے اسی کی تفصیل، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ ارشاد فرمایا، اس لیے اس کو الگ بیان کرنا بھی ضروری اور اس کو الگ سمجھنا بھی ضروری۔ فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، فرمایا یہ جو مال فے ہیں ان میں ان مہاجرین فقیروں کا بھی حصہ ہے کہ جن کو ان کے مالوں اور ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں موجود تھے، صحابہ اس وقت وہ غزوہ ہوا، غزوہ بنو نذیر ہوا، تو اس وقت حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں جو صحابہ موجود تھے وہ یا تو انصار تھے اور یا تھے مہاجرین، یا انصار تھے اور یا کیا تھے؟ مہاجرین تھے۔ جو مہاجرین صحابہ کرام تھے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت کا بیان فرمایا اموال فے میں ان مہاجرین کا بھی حصہ ہے کہ جن کو ان کے مالوں اور ان کے گھروں سے باہر نکال دیا گیا، کہ جب لوگ ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ میں آئے
تو صاحبزادے جو مکہ سے چلے انہوں نے اپنے گھر وہاں پہ چھوڑ دیے، ان کے لائلی ہیں، ان کے ولے، ان کے مکانات، وہ سارا کچھ مکہ معظمہ میں رہا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ ان کے اموال، اگر ان کے پاس دکانیں تھیں تو وہاں پہ رہ گئے، اگر جاگیریں تھیں تو وہاں پہ رہ گئے، اگر باغات تھے تو وہیں کے وہیں مکہ کے اندر رہ گئے۔ ان کا کوئی مال و اسباب نہ تھا، انہوں نے خالی اپنی جان کی قربانی نہیں تھی دی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی بھی قربانی دی جن کو وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے۔ ان میں سے بہت سو نے اپنے جو تھے ماں باپ ان کی قربانی دی کہ ان کی جدائی کو برداشت کیا، بہت سو نے اپنی اولاد کی بیویوں کی قربانی دی کہ بیویاں پیچھے، اولادیں پیچھے، مکانات پیچھے، جائیدادیں پیچھے، سارا کچھ وہ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ طیبہ میں حضور پاک کی محبت کی خاطر آ گئے تھے۔ اب جب پہلا اموال فے، مال فے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو حاصل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ آیات اتاری، فرمایا اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو مال فے ملا ہے اس غزوہ بنو نذیر کی صورت میں، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اس مال میں ان فقراء مہاجرین کا بھی حصہ ہے جو کہ اپنے مالوں اور اپنے گھروں سے باہر نکال دیے گئے تھے۔ آج وہ آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں، آج وہ آپ کے آس پاس موجود ہیں، سو اس مال میں سے آپ انہیں بھی عطا فرمائیے، اس مال میں سے آپ انہیں بھی عطا فرمائیے۔ سو پہلی 5 چیزیں ہو گئیں۔ چھٹی چیز اس آیت کریمہ کی روشنی میں کیا ہوئی کہ اس مال میں فقراء مہاجرین کا بھی حصہ ہے، مال فے میں فقراء مہاجرین کا بھی حصہ ہے۔ آگے سنیے آیت نمبر 9 سورہ الحشر کی۔ اس میں سے بھی بقیہ مضمون کو میں نے چھوڑ دیا ہے، وگرنہ میں اپنی طبیعت کے اعتبار سے میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ ان آیات کی تفسیر کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کی نعت پڑھی ہوئی ہے، حضور کے صحابہ کی تعریف بیان کی ہے۔ 7واں مصرف آپ کہہ سکتے ہیں آیت کریمہ کی روشنی میں، فرمایا بلذین، اور اس مال فے میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے، یا اللہ کن لوگوں کا، فرمایا تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، سبحان اللہ، فرمایا اور اس مال فے میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے، یا اللہ کن لوگوں کا، فرمایا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے دار ہجرت میں یعنی مدینہ منورہ میں، فرمایا ان سے پہلے جو مدینہ منورہ میں اپنے مکان بنا چکے ہوئے ہیں، استقامت پکڑ چکے ہوئے ہیں اور ایمان میں ثابت قدم بھی ہیں، اور ایمان میں ثابت قدم بھی ہیں۔ فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، ابھی میرے رسول کے مہاجرین صحابہ مدینہ منورہ نہیں تھے آئے کہ یہ مدینہ منورہ میں پہلے آن موجود ہوئے، بل ایمانا، اس کی بڑی جو ہے وہ تشریح مفسرین نے بیان فرمائی، جس کا ایک معنی یہ ہے، فرمایا جس طرح ہم نے حضور کے انصار صحابہ کو مدینہ منورہ میں مکان عطا فرمائے۔ جب بندہ مکان میں رہتا ہے نا تو بندہ اس میں استقامت اختیار کر لیتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کے اندر رہنا لازم کر لیتا ہے۔ فرمائے جیسے ہم نے ان کو مدینہ میں مکان عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے اس طرح لازم کر لیا وہاں پہ رہنا کہ بندہ صبح بھی گھر، دوپہر کو بھی گھر، شام کو بھی گھر، رات کو بھی گھر، ہر وقت بندہ اپنے گھر جہاں سے بھی دوڑتا ہے اپنے گھر کی طرف جا دوڑتا ہے، جاب ختم کرے تو گھر کی طرف، سیر ختم کرے تو گھر کی طرف، رشتہ دار کو چھوڑے تو گھر کی طرف، پارٹی کو چھوڑے تو گھر کی طرف، بندہ گھر میں جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ قائم کر لیتا ہے۔ فرمایا جیسے اللہ نے اپنے حبیب کے انصار صحابہ کو، مدینہ منورہ کے صحابہ کو، ان کو مدینہ میں رہنے کے لیے ایمان، ان کو مدینہ میں رہنے کے لیے مکان عطا فرمائے، وہ اس کے اندر مستقیم ہو گئے، اس کے اندر انہوں نے استقامت اختیار کر لی۔ فرمایا جیسے انہوں نے استقامت اختیار کی گھروں کے اندر،
یعنی پکے ہو گئے، پیڑے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، ایسے ہی اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان میں پختگی عطا فرمائی ہے، ایسے ہی ان کے دلوں کو ایمان میں پختگی عطا فرمائی، مضبوطی عطا فرمائی، ثابت قدمی عطا فرمائی۔ انصار صحابہ کے ایمان کی ثابت قدمی کی گواہی اللہ تبارک و تعالی اس مقام پہ ارشاد فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ میرے نبی کے وہ صحابہ ہیں، انصار صحابہ ہیں، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثابت قدم فرما دیا۔ یحبون من ہاجر الیہم، سبحان اللہ۔ اور فرمایا یہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے تو آئے ہیں۔ بھائی مکانات ان کے تھے، انصار صحابہ کے، جائیدادیں ان کی تھی، آئندوں ان کی تھی، ان کی آئندوں پر آ کے مہاجرین صحابہ آباد ہو گیا۔ فرمایا یہ اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے، یحبون من ہاجر الیہم، یہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور کے انصار صحابہ مہاجرین سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اس دور کے میں مبلغین کو بھی میں کہتا ہوں راہ اعتدال عطا فرمائے۔ اب تو لوگوں کا کوئی حال نہیں رہ گیا صحابہ اکرام کی اختلافات بیان کر کر کے اور اچھال آپ تاریخ کی کتابوں کے وہ پڑھ کے صحابہ اور اہل بیت کے مقامات کو اچھالتے ہیں، تو آپ تاریخ کی کتاب پڑھتے ہیں بڑے دھیان سے، تو آپ اللہ کی کتاب کو کیوں نہیں پڑھ لیتے ہیں جس کا ماننا لازم ہے ہر صورت۔ فرمایا یہ جو میرے نبی کے صحابہ مدنی صحابہ ہیں، جو مدینہ منورہ والے ہیں، مدینہ منورہ کے صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ انصار کا کیا معنی؟ مددگار، مدد کرنے والے۔ ان کا تو رب نے نام ہی انصار رکھ دیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے، بلکہ کیا ہے یہ یحبون من ہاجر الیہم، یہ میرے رسول کے ان صحابہ سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کر لی ہے، جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کر لی، ان سے محبت کرنے والے۔ آیت کریمہ کے اس حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا 8واں مصرف یوں کہہ لیجیے ارشاد فرمایا، 7واں فرمایا کہ اس مال میں، مال فے میں حضور کے انصار صحابہ کا بھی حصہ ہے۔ اور اس میں کس کا حصہ ہے؟ حضور کے انصار صحابہ کا۔ پہلے میں مہاجرین کی وضاحت فرمائی یہ مال ان کے لیے بھی ہیں جو ہجرت کرتے ہیں، جن کو ان کے مالوں سے، ان کے گھروں سے باہر نکال دیا گیا، ان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اور فرمایا یہ جو پہلے سے مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، اے میرے پیارے نبی، اس مال میں والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اس مال میں آپ کے انصار صحابہ کا بھی حصہ ہے۔ مال فے میں حضور کے انصار صحابہ کا بھی حصہ ہے۔ یہ 7 ہو گئے اس کے مصارف۔ 8واں مصرف جس کو سورہ الحشر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، اور یہ آخری مصرف ہے اس مقام پر۔ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا یہ اموال ان لوگوں کے لیے بھی ہیں، یا اللہ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا جنہوں نے ان کے بعد ہجرت کی، جنہوں نے ان کے بعد ہجرت کی۔ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان لوگوں کو بھی، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ یہ جو الفاظ ہیں والذین جاءوا من بعدہم، فرمایا ان اموال میں، کس مال میں؟ مال فے میں۔ فرمایا ان لوگوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے، یہ اموال ان لوگوں کے لیے بھی ہیں، یا اللہ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا جاءوا من بعدہم، جو ان
اہل ایمان کے بعد میں آئے۔ ان اہل ایمان سے کون سے اہل ایمان مراد ہیں؟ حضور کے صحابہ۔ کون سے اہل ایمان مراد ہیں؟ حضور کے صحابہ۔ فرمایا جو لوگ ان میرے رسول مقبول کے صحابہ کے بعد آئے دنیا میں، پوری توجہ کے ساتھ، جو میرے رسول کے صحابہ کے بعد دنیا میں اہل ایمان آئے ان کا بھی مال فے میں حصہ ہے۔ اس سے قیامت تک آنے والی حضور کی امت مراد ہے۔ سب سے پہلے صحابہ سے کون سے لوگ ملے انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ تابعین۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ جنہوں نے حضور کے صحابہ کی زیارت کی وہ کون سے لوگ ہیں؟ تابعین۔ سب سے پہلے وہ حضور کے صحابہ کے بعد ہوئے، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے اہل ایمان کلمہ گو ہیں، فرمایا یہ اموال ان کے لیے بھی ہیں، یہ اموال ان کے لیے بھی ہیں۔ حضور کے صحابہ کے لیے غیر مشروط ہیں۔ اگلی بات سید کریمہ کی روشنی میں سمجھ لیجیے، حضور کے صحابہ کے لیے غیر مشروط ہیں، اور بعد میں آنے والے مومنین کے لیے مشروط ہیں، اس شرط کے ساتھ۔ کس شرط کے ساتھ؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ فرمایا ان کے لیے شرط یہ ہے، وہ اہل ایمان جو ان کے بعد آئے، وہ اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اے مولا ہمیں بھی معاف فرما اور ان سارے اہل ایمان کو بھی معاف فرما جنہوں نے ہم سے پہلے تیرے رسول پر ایمان لایا تھا، ان کو بھی معاف فرما، ان کو بھی معاف۔ یعنی بعد میں آنے والے جو مومن ہیں، توجہ رکھیے گا بات کی طرف تاکہ آپ بات کو سمجھ پائیں، جو صحابہ کے بعد آنے والے مومن ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ پہلے ادوار کے گزرے ہوئے مومنین اور بالخصوص صحابہ کرام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بلندی درجات کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے بخشش و مغفرت کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں بلا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں میں وہ لوگ جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے تھے ان کا کوئی کینہ اور بغض جو ہے وہ ہمارے دلوں میں نہ رکھ، ہمارے دلوں میں نہ رکھ۔ صحابہ کرام کے بعد جو اہل ایمان ہیں ان کا بھی اموال فے میں حصہ ہے۔ یہ اموال ان لوگوں کے لیے بھی ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ حضور کے صحابہ کے لیے زبان سے کلمہ خیر کہنے والے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے؟ یہ قرآن میں پابندی لگے کہ وہ پہلے اہل ایمان کے لیے دعائیں کریں، وہ کہ مولا تو ہمیں بھی معاف فرما، ان کے بھی درجات کو بلند فرما، اور ساتھ یہ کہیں گے مولا جو سارے اہل ایمان ہم سے پہلے ہو گزرے تو ان کے حوالے سے ہمارے دل میں کسی قسم کا کینہ اور بغض جو ہے وہ نہ رکھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے کسی ایک بھی صحابی رسول، اہل بیت نبوت کے افراد میں سے کسی ایک بھی فرد، اس کے حوالے سے اگر کسی شخص کے دل میں کوئی کینہ کوئی بغض پایا جاتا ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ مال فے کا حقدار نہیں۔ یہ بڑی سخت کنڈیشن ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے جس کا جی چاہے اٹھ کے تاریخ کی ایک دو کتاب پڑھ کے حضور کے صحابہ کے اوپر جو وہ الزام تراشی شروع کر دے، کسی ایک کا جی چاہے جس کا مرضی جو مرضی کتاب تاریخ کی اٹھا کے لے اور حضور کے اہل بیت نبوت پر جو ہے وہ زبان درازی کرنی شروع کر دے۔ فرمایا مال فے سے حصہ ملے گا قیامت تک آنے والے مومنین کو، یا نہ ملے گا کیسے؟ فرمایا ان کے لیے اس بات کی شرط ہے کہ وہ اللہ کے پیارے رسول کے صحابہ اور پہلے دور کے جو گزرے ہوئے مومنین ہیں
ان کے حوالے سے نہ تو دل میں کوئی کینہ رکھیں اور زبان سے ان کے لیے کلمہ خیر بولا کریں. زبان سے ان کے لیے کیا بولے؟ کلمہ خیر، اچھے کلمات ان کے لیے، اچھی زبان ان کے لیے استعمال کریں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں کریں. آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ آخری حدیث پاک عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا قیامت کی تقریباً حضور نے اس میں 15 علامات کا ذکر کیا. کتنی علامات کا؟ 15 علامات کو اس میں ذکر کیا. اس میں سے ایک علامت حضور نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ میری امت کے لوگ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، فرمایا قیامت اس وقت تک لوگوں نہیں آئے گی جب تک میری امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر لعنت نہیں بھیجیں. یہ وہ دور ہے. آج اعتدال کی بات کرو، ادب صحابہ کرام اور ادب اہل بیت کی بات کرو، بخدا یہ بات کرنی مشکل ہو گئی ہے. آج لوگ ون سائیڈڈ ہونا چاہتے ہیں اپنے غلط عقائد کی روشنی میں. آج ون سائیڈڈ ہونا چاہتے ہیں. جو بعد میں آنے والا، بھائی لڑی تو ایک ہی ہے ساری. آپ بات کو سمجھ لیں. بھائی تسبیح کے وہ دانے جو آقا دو جہاں کے قریب ہوئے وہ ہو گئے صحابہ اور اہل بیت. وہ کیا ہوئے؟ وہ صحابہ اور اہل بیت. قیامت تک آنے والے مومنین بھی اسی تسبیح کے اندر پروئے ہوئے لوگ ہیں. بھائی جب تسبیح ایک ہے جو بعد میں دانا اس کے اندر آ کے لگا، اس کو یہ رائٹ کس نے دے دیا کہ وہ جنہوں نے قرب نبوت پایا وہ ان پر اپنی زبان درازی کرے؟ فرمایا خبردار اگر کسی کے دل میں کینہ آ گیا حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے، اگر کسی کے دل میں بغض آ گیا حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے، تو وہ مال فے کا حقدار نہ رہا. فرمایا بعد میں آنے والوں کے لیے لازم ہے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان کے لیے ان کی بخشش و مغفرت اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کریں. دعا کا حکم ہے، ان کی بے ادبی کی اجازت، ان کی بات سے بولے ان کی بے ادبی کی اجازت. دعا کا حکم ہے، ان کے لیے کینہ رکھنے کی اجازت نہیں. دعا کا حکم ہے اہل بیت رسول و اصحاب رسول ان کے حوالے سے دل میں کسی تنگی کی اجازت. جس نے رکھ لی دل کے اندر وہ قرآن کے فکر سے دور رہا. وہ قرآن مجید کے فکر سے اس کو بھی اپنے دین ہے جس کا نہ قرآن سے کوئی دلیل ہے نہ حدیث رسول سے کوئی، اس کی ساری دلیل تاریخ کی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. مال فے کے حوالے سے دیگر اس کی تفصیلات جو ہیں آئندہ جمعہ مبارک کو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.